میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کہیں، عمران خان بتائیں کیا وہ تیسری فورس نہیں تھی؟ اگر ایسا ثابت نہ ہو کہ وہ تیسری فورس پی ٹی آئی نہیں تھی تو پھر میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا، وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ثابت نہ ہو کہ عمران خان ہی وہ تیسری فورس تھی جن کو ہمارے بعد اقتدار میں لایا جانا تھا تو پھر میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ یا اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اور بھی اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1990 کی دہائی میں ہمیں حکومت کرنے دی جاتی، ہمیں اپنے منصوبے پر، اپنے پلاننگ پر عمل کرنے دیا جاتا تو پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں منفرد ملک ہوتا۔ پاکستان کی معیشت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکی ہوتی۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا کہ ان کو 1990 کی دہائی میں کام کرنے دیا جاتا تو پھر ہم دنیا کو دکھاتے کہ پاکستان کہاں پہ جا پہنچا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کئی سچ بیان کرنے کی بات کی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب ایک فارم 47 کے حوالے سے بھی سچ بول دیں۔ ابھی شاید وہ سچ نہیں بولیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی اس حوالے سے سچ نہ بولیں، لیکن سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارم 47 کے شہنشاہ معظم مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے میاں نواز شریف صاحب۔ ان کو بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس پر ہم پہلے ویلاگ بنا چکے ہیں۔ میاں نواز شریف نے آخر میں اپنی صدارت کے بعد خطاب بھی کیا۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے خطاب سے پہلے شہباز شریف اور دیگر نے بھی خطابات کیے، جس میں میاں نواز شریف کی تعریفوں کے تمار باندھے گئے۔ میاں نواز شریف اس پر بڑا فخری انداز میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ اپنے خطاب میں کہا، بلکہ میاں نواز شریف کا خطاب آپ یوں سمجھیں کہ کفن پھاڑ قسم کا خطاب تھا، جس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو چیلنج کیا۔ ظہیر الاسلام عباسی کا ذکر کیا۔ انہوں نے عمران خان پر الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر میں سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور کیا کچھ کہا گیا، تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام بھیجا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اس سے پہلے لندن پلان بنا تھا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کسی پرانے لندن پلان کی بات کر رہے ہیں، ایک لندن پلان جس کا ذکر عمران خان بھی کرتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ لندن میں ایک پلان بنایا گیا تھا جس میں میری حکومت کے خاتمے سے لے کے اس کے بعد میاں نواز شریف کے پاکستان آنے، پاکستان میں مسلم لیگ نون کے حوالے اقتدار کرنے کی ساری منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ عمران خان اس میں کئی جرنیلوں کا نام لیتے ہیں، نواز شریف کا نام لیتے ہیں، کئی دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کسی اور لندن پلان کی بات کر رہے ہیں کہ ایک لندن پلان بنا تھا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس میں پرویز الہی شامل تھے، اس میں کینیڈا سے طاہر القادری صاحب تھے، اس میں عمران خان پاکستان سے گئے تھے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب لندن پلان کی اس کی بات کر رہے ہیں، اور عمران خان کسی اور لندن پلان کی بات۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا، ظہیر الاسلام عباسی کا پیغام آیا کہ استعفیٰ دے دیں۔ میں نے کہا کہ استعفیٰ میں نہیں دوں گا۔ جس بندے نے پیغام دیا تھا کہ یہ پیغام ہے استعفے کا، تو اس نے جا کے بتایا کہ میاں نواز شریف تو بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میاں نواز شریف نے کس طرح پیشکش کی اپنی ریٹائرمنٹ کی، سیاست سے ریٹائرمنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ ظہیر الاسلام نے کہا تھا کہ ساری پارٹیوں کو ہم نے آزما لیا ہے، اب ایک تیسری فورس کی ضرورت ہے، اور تیسری فورس ہے وہ پی ٹی آئی۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کہیں، عمران خان بتائیں کیا وہ تیسری فورس نہیں تھی؟ اگر ایسا ثابت نہ ہو کہ وہ تیسری فورس پی ٹی آئی نہیں تھی تو پھر میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاتا، وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ثابت نہ ہو کہ عمران خان ہی وہ تیسری فورس تھی جن کو ہمارے بعد اقتدار میں لایا جانا تھا تو پھر میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اور بھی اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1990 کی دہائی میں ہمیں حکومت کرنے دی جاتی، ہمیں اپنے منصوبے پر، اپنے پلاننگ پر عمل کرنے دیا جاتا تو پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں منفرد ملک ہوتا۔ پاکستان کی معیشت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکی ہوتی۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا کہ ان کو 1990 کی دہائی میں کام کرنے دیا جاتا تو پھر ہم دنیا کو دکھاتے کہ پاکستان کہاں پہ جا پہنچا ہے۔
دنیا دیکھتی کہ پاکستان کتنی ترقی کر چکا ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اگر ان کی حکومت کو چلنے دیا جاتا، 90 میں صرف 2.5 سال کے بعد ان کی حکومت توڑ دی گئی، میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آ گئے، میاں نواز شریف صاحب کی بھی 3 سال بعد حکومت توڑ دی گئی، دوبارہ پھر میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، پھر ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس دہائی میں 1988 کے بعد 1999 تک 4 دفعہ حکومتیں توڑی گئیں، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑی گئی، 2 دفعہ میاں نواز شریف کی حکومت توڑی گئی۔ میاں نواز شریف کی حکومت توڑوانے میں بے نظیر بھٹو سب سے آگے تھیں، اور بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑوانے میں میاں نواز شریف صاحب ان سے بھی آگے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں اگر مجھے اس دور میں اپنے پروگرام پر عمل کرنے دیا جاتا تو پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ تو میاں صاحب اگر آپ نے بے نظیر بھٹو کو بھی حکومت کرنے دی ہوتی، وہ اپنے 5 سال پہلے مکمل کرتی، 5 سال بعد میں مکمل کرتی، تو ان کو بھی اپنا آگے پروگرام بڑھانے کا موقع مل جاتا۔ لیکن پہل آپ نے کی، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تو میاں نواز شریف صاحب لے کے آئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ماشاءاللہ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی کیسے تھے کہ 1988 میں ضیاء الحق کی طرف سے اسمبلیاں توڑ دی گئی، میاں نواز شریف کی اسمبلی اور حکومت بھی توڑ دی گئی، جنیجو صاحب کی حکومت توڑ دی، لیکن میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد مرکز میں جنیجو کی حکومت ختم کی گئی، جنیجو وزیر اعظم نہیں رہے، تو میاں نواز شریف صاحب اس کے باوجود بھی پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہے۔ اس سے آپ میاں نواز شریف صاحب کے اس بیان کا اندازہ کر لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی سیاست کی ہے۔ تو اس طرح میاں نواز شریف صاحب اقدار کی سیاست کرتے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنی اس تقریر میں جو اپنے صدر بننے پر کی گئی تھی، جس میں عمران خان پر الزامات وہ لگا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جتنے بھی کیس تھے، میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو 3-4 لوگوں کی طرف سے میری حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، میرے اوپر جتنے کیس تھے 150 میں نے پیشیاں بھگتی ہیں۔ عمران خان نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں یہ بھی ذرا پتہ کر لیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جتنی پیشیاں بھگتی ہیں 1 یا 2 مقدمات میں، اس سے زیادہ 200 کے قریب عمران خان کے اوپر مقدمات ہیں، جن میں سے کئی میں ان کو سزا ہو چکی ہے۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میرے اوپر جتنے بھی کیس بنائے گئے تھے سارے کے سارے جھوٹے تھے، اور مجھے جو سزا دی گئی تھی بالکل ناجائز سزا دی گئی تھی، جبکہ عمران خان پر سارے کے سارے کیس سچے ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے سوال کیا جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو نعرے پہ نعرہ لگا رہے تھے، میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں آپ کے نعروں سے، نعرے نہ لگائیں، تالیاں البتہ ضرور بجاتے جائیں۔ تو میاں نواز شریف نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا، ہاں خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے خلاف کون سا جھوٹا کیس ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کیا کہنا تھا، باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہنا تھا کہ عمران خان پر کون سا جھوٹا کیس ہے؟ اگر وہاں پہ کوئی غیر جانبداری سے بات کرنے والا بندہ بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا کہ میاں نواز شریف صاحب عدت والے کیس میں بتائیں کہ یہ کیا کیس ہے، نکاح والے کیس میں بتائیں کہ یہ کیا کیس ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے 450 ارب روپے سے زیادہ عبد القادر ٹرسٹ میں فراڈ کیا ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب خود ہی بتا دیں کہ عمران خان اتنا پیسہ، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے، عمران خان اتنے زیادہ پاؤنڈ، اتنا زیادہ پیسہ کیا اپنے گھر لے گئے؟ تو باقی میاں نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر یہ لطیفہ سنایا کہ میں 2013 کے انتخابات کے بعد بنی گالہ عمران خان سے ملنے گیا تو وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ آئیں اکٹھے ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا آتے ہوئے کہ میاں صاحب یہ میرے گھر کے باہر جو سڑک ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ سڑک بنا دیں۔ تو اس پر تو جو لوگ وہاں پہ میاں نواز شریف کی بات سن رہے تھے، کہا تو لگنا تھا، انہوں نے لگایا کہ دیکھیں کتنا بڑا لیڈر ہے، اپنے گھر کی سڑک بنوانے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو میاں نواز شریف یہ بار بار لطیفہ سنا چکے ہیں۔ لطیفہ اس لیے میاں نواز شریف نے گزشتہ دنوں یہ کہا تھا کہ اس ملاقات میں فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، آپ بھی تھے اور عرفان صدیقی صاحب بھی تھے۔ عرفان صدیقی صاحب نے اس واقعے کے بارے میں کہا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہوئی، یہ کہیں میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اس کے بعد مجھے نہیں ملی، کوشش کریں گے کہ ویڈیو کہیں سے مل جائے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ بالکل بھی عمران خان نے اپنی سڑک بنانے کے بارے میں بات نہیں کی تھی، جبکہ میاں نواز شریف صاحب ایسا بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ملنے گیا تو عمران خان نے مجھے کہا کہ میرے گھر کی سڑک بنا دیں، اور میں نے پھر چند دن میں یہ سڑک بنا دی۔ میاں نواز شریف عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ
ان کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے اور میاں نواز شریف صاحب خود کس کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے. اور فارم 47 وہ کیا معاملہ تھا, وہ بھی کسی کا کندھا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کئی سچ بیان کرنے کی بات کی ہے, تو میاں نواز شریف صاحب ایک فارم 47 کے حوالے سے بھی سچ بول دیں. ابھی شاید وہ سچ نہیں بولیں گے, لیکن میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی اس حوالے سے سچ نہ بولیں, لیکن سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. میاں نواز شریف صاحب فارم 47 کو جتنا بھی چھپا لیں, آخر کار اس سچ نے ضرور باہر آنا ہے. بہرحال میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا پاکستان میں انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.